بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ یہ ہم بچوں یہاں تک پڑھ چکے تھے، 185 آیت نمبر تک ہم پڑھ چکے تھے کہ اس میں سے پھر جو تھا آگے جو ہے یہ آگے جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے میرے پیغمبر، اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي کہ آپ سے جب سوال کریں، آپ سے سوال کریں عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، تو آپ کو فَإِنِّي قریب، تو یاد رکھو، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو قریب ہوں، اور کتنا قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو لہٰذا وہ بھی میری بات دل سے قبول کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ اچھا، اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ، یہ جو ہے نا، یہ کیا بات ہے، اس کا پہلے ایک سمجھیے۔ رمضان شریف میں جب روزے جو تھے نا، پہلے جب فرض کیے گئے تھے، تو اس میں بات یہ تھی کہ وہ آپ کیا کرتے تھے کہ جب روزہ افطار کر لیتے تھے، اور اس کے بعد اگر آپ سو گئے ہیں، افطار کرنے کے بعد اگر آپ سو گئے ہیں، سونے سے پہلے پہلے تو اور مسئلہ تھا، لیکن اگر آپ سو گئے ہیں اور صبح سے پہلے آپ کو آدھی رات کو جاگ آ گئی یا کچھ اس طرح ہو گیا، تو یاد رکھیں کہ اس وقت یہ کہا حکم یہ تھا کہ بیویوں کے پاس نہیں جا سکتا تھا آدمی، جو ہے رات کے وقت بھی، اگر سو گیا ہے بندہ تو ٹھیک ہے نا۔ تو ہوا یہ کہ بعض حضرات سے یہ معاملہ ہوا تھا کہ وہ رات کے وقت، یعنی رات کو جب سو گئے اور سونے صبح صادق سے پہلے پہلے، روزہ کا ٹائم ابھی نہیں ہوا تھا، تو وہ اپنی بیویوں کے پاس چلے گئے، تو یہ جو تھا نا، اس کو کیا، یہ پابندی جو تھی پھر وہ جو تھا وہ کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کہہ دیا کہ جی اس کو اب پابندی اٹھا دی گئی، تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام، احل لکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے روزوں کی رات میں کیا، الرفث الی نسائکم، یعنی اپنی بیویوں کے پاس جانا جو ہے، تمہارا اپنی بیویوں کے پاس جو جانا جو ہے یا ان سے صحبت کرنا جو ہے تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو، علیم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، علیم اللہ انکم کنتم تختانون، کہ اللہ کو علم تھا کہ تم اپنے انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، یعنی یہ جو تھے تم نے اس طرح کی جو کام کیے، بعض حضرات سے ایسا ہوا کہ جی تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، فتاب علیکم، پھر فتاب علیکم وفا عنکم، تو اس نے تم پر کیا کی، عنایت کی اور تمہاری غلطی معاف کر دی، یعنی اگر صحابہ سے اگر یہ بات ہوئی بھی تھی تو وہ کیا ہیں، وہ معاف شدہ ہیں، ان کو اللہ نے کیا کیا، معاف کر دیا، کہا فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم، ٹھیک ہے نا۔ چنانچہ اب تم ان سے صحبت کر لیا کرو، وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے طلب کرو، یعنی اولاد، صحبت کرنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے، تاکہ اولاد پیدا ہو، تو یہ مقصد جو ہے نا، فالآن باشروہن، اب تم ان کے ساتھ صحبت کرو، اور وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لکھ رکھا ہے اس کو طلب کرو۔ حضرت نے بھی شاید یہ فرمایا ہوگا کہ جی ٹھیک ہے نا، تو بیوی سے مانگنے میں اولاد حاصل کرنے کی نیت چاہیے جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دی ہے، اور بعض حضرات نے یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ جمع اور کے دوران وہی لذت چاہیے، وہی لذت طلب کرنی چاہیے جو اللہ نے جائز قرار دیا، ناجائز طریقوں سے، غیر فطری طریقوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو یہ بھی آگے اس میں دو مطلب مفسرین نے کہا کہ جناب تم اپنی بیویوں کے ساتھ جائز طریقے سے صحبت کرو، ناجائز طریقہ اختیار نہ کرو، تو وابتغوا ما كتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لکھ دیا ہے اس میں سے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک کہ صبح کی سفید دھاری، اچھا یہ سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو کر تم پر واضح نہ ہو جائے، اصل میں یہ صبح صادق جب تک نہ آ جائے، جب صبح صادق آتی ہے نا تو ایسے ہوتا ہے کہ جناب کیا ہوتا ہے، روشنی پھیل جاتی ہے اس افق کے اوپر جو ہوتی ہے، وہ روشنی جو پھیلتی ہے، تو سفید دھاری اور سفید جو ہوتی ہے، پہلے صبح کاذب ہوتی ہے، اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، صبح صادق ہوتی ہے، جب صبح صادق ہوتی ہے تو افق کے اوپر کیا ہوتی ہے، ایک سفیدی سی ہوتی ہے بالکل،
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک کہ صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو کر تم پر واضح نہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا. ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر اس اچھا جی اس ثم اتم الصیام، پھر روزے کو مکمل کرو رات تک. ولا تباشروہن، اور اس حالت میں اپنی بیویوں سے جمع نہ کرنا. وانتم عاکفون فی المساجد، کہ تم مسجدوں میں کیا اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہو. تو اعتکاف کے اندر جو ہے وہ جمع کرنا بالکل جائز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کا اعتکاف نہیں کیا جائے اس میں سے ہوگا. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، لہٰذا تم ان کے قریب بھی مت جانا. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، ٹھیک ہے نا. اس طرح اللہ اپنی نشانی لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور نہ کھاؤ ولا تاکلوا اموالکم بینکم، تم لوگوں کے مال آپس میں مت کھاؤ. بالباطل، کس طریقے پر؟ ناجائز طریقوں پر مال نہ کھاؤ. وتدلوا بها الی الحکام، ٹھیک ہے نا، اور نہ ان کا مقدمہ حاکموں کے پاس لے کے جاؤ، ٹھیک ہے نا. تدلو جو ہے نا ادلا یدلی سے جو ہے نا، تو یہ جو ہے نا اس میں سے وتدلو بہا الی الحکام، اور نہ ان کے پاس ان کا مقدمہ لے کے جاؤ حکام کے پاس. لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون، ٹھیک ہے نا، اور تاکہ لوگوں کے مال کا کوئی حصہ جانتے بوجھتے ہوئے تم لوگ کیا نہ کرو، کہ تم جو ہے نا چاہیے لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم، کہ لوگوں کے مال کو اسے جانتے بوجھتے ہڑپ کرنے کا گناہ مت کرو. یعنی اس میں سے کہ تم جان بوجھ کر، بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ لوگوں کا مال جو ہوتا ہے وہ حاکم کے پاس اس طرح وہ کرنا تاکہ ان کا مال ہم بھی حاصل کر لیں، ایسا نہ کرو. یسألونک عن الاحلہ، اب آپ سے سوال کرتے ہیں کس کے بارے میں؟ عن الاحلہ، چاند کے بارے میں جو تھے نا. نہیں، عن الاحلہ جو تھے نا، حلال کیا ہوتا ہے؟ نیا چاند جو ہوتا ہے. تو نیا چاند جو ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ سے کرسنٹ مون جس کو کہتے ہیں، تو آپ سے کرسنٹ مون کے بارے میں سوال کرتے ہیں. کل ہی مواقیت للناس والحج، تو آپ انہیں بتا دیجیے کہ لوگوں کے مختلف معاملات کے اور حج کے اوقات متعین کرنے کے لیے ہے. یہ اصل میں وہ چاند کی حقیقت کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ یہ کیوں گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، گھٹتا بڑھتا کیوں ہے. تو اس نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی ان کو یہ چیز نہیں، ان سے یہ کہو کہ جناب یہ کیا ہے، یہ تمہارے لیے کیا ہے، ایک وقت مقرر کرنے کے لیے، اوقات متعین کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کیا. کل ہی مواقیت للناس، سے لوگوں کے لیے ایک تو اوقات کے تھے، ہمیں پتہ چلتا ہے اب یہ مہینہ چل رہا ہے، یہ مہینہ چل رہا ہے، اور اس طرح حج کے مہینے جو ہے نا حج کے لیے ہمیں پتہ چل جائے. تو مقصد کیا ہے اس سے جو ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے آ گیا. ولیس البر، ولیس البر، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ بان تاتوا البیوت من ظہورها، کہ تم گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے داخل ہو. ولکن البر من اتقى، بلکہ نیکی یہ کہ انسان تقوی اختیار کرے. واتوا البیوت من ابوابها، اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو. واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم فلاح حاصل کر لو. اصل میں ہوتا یہ تھا کہ یہ حج کے مہینے جب آتے تھے تو جب انہیں نا احرام باندھ لیتے تھے تو ان کو گھر سے کوئی چیز ضرورت پڑتی تھی نا، تو یہ گھروں کے دروازے سے داخل نہیں ہوا کرتے تھے گھر جانے کے لیے. کہتے نہیں اب احرام باندھا ہوا ہے اس لیے ہم نے کیا نہیں کرنا، گھروں کے دروازوں سے ہم نے جو ہے نا گھر میں داخل نہیں ہونا. تو یہ کرتے کیا تھے کہ پچھلے حصے سے دیواریں پھلانگ کے اس طریقے سے جو ہے نا، یا کوئی نقب لگا کے سوراخ کر کے دیوار کے اندر پیچھے سے داخل ہوتے تھے اس گھر کے اندر جو ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کیا تمہارا، یہ کیا کرتے ہو تم لوگ، یہ کیا چیز ہے. وہیں وہ ہم نے اصل میں احرام باندھا ہوا تھا اس لیے ہم گھروں کے اندر جانا نہیں چاہتے. تو جو ہے تو بھائی پیچھے سے جا رہے ہو تو وہ کیا چکر ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ ولیس البر، یہ کوئی نیکی تو نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں کے اندر آؤ ان کی پشت کی طرف سے. ولکن البر من اتقى، بلکہ نیکی ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے. واتوا البیوت من ابوابها، بھائی دروازے سے. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور تقوی اختیار کرو، سے ڈرتے ہو تک تم فلاح حاصل کرو. وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور یاد رکھو وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، اور تم اللہ کے راستے میں قتال کرو. کن لوگوں کے ساتھ؟ الذین یقاتلونکم، جو تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں. ولا تعتدوا، اور دیکھو زیادتی نہ کرنا. ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. زیادتی نہ کرنا ان لوگوں کے ساتھ جو ہے نا. وقتلوہم حیث ثقفتموہم، وقتلوہم، ٹھیک ہے نا. وقتلوہم حیث ثقفتموہم، اور ان کو قتل کرو. کیا؟ حیث ثقفتموہم، جہاں تم ان کو پاؤ.
جہاں تم ان کو پاؤ تو تم ان کو کیا کرو؟ قتل کرو. وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور ان کو اس جگہ سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور یاد رکھو فتنہ قتل سے زیادہ سنگین برائی ہے. یعنی فتنہ جو ہوتا ہے نا، فتنہ جو ہے وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ٹھیک ہے نا، لیکن مسجد حرام کے پاس یعنی حدود حرم کے اندر تم نے کیا نہیں کرنا؟ قتال نہ کرنا. حتی یقاتلوکم فیہ، یہاں تک کہ وہ تم سے کیا کریں؟ اس حدود کے اندر تم سے قتال کریں. فَإِن قَاتَلُوكُمْ، اگر وہ تم سے قتال کریں، فَاقْتُلُوهُمْ، تو تم بھی ان سے قتال کرو. كَذَلِكَ، اسی طرح جزاء الکافرین، یہی کیا ہے؟ سزا کافروں کی یہی سزا ہے. اصل میں کیا تھا، یہ جو فتنے کے بارے میں آپ سمجھنا ذرا، فتنہ کسے کہتے ہیں. حضرت نے بھی اس کو چیز کو کر دیا ہے کہ دیکھو مختلف معنی میں استعمال ہے. ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ ظلم اور تشدد کے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا اس میں سے آ گیا. تو فتنہ جو ہے نا ظلم اور تشدد، ظلم اور تشدد کیا ہے؟ یہ قتل سے بھی کیا ہے؟ سنگین جرم ہے. ایک تو یہ ہے. اور بعض جگہوں پہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، بعض جگہوں پہ یہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ فتنہ جو ہے یہ کفر کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. فتنہ جو ہے کفر کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں سے کیا ہو گیا کہ یہ جو فتنے پھیلاتے تھے اور اس طریقے سے وہ کرنا، ٹھیک ہے نا، تو اگر آپ فتنہ روکنے کے لیے اگر آپ قتال بھی کرنا پڑ جاتا ہے تو آپ روکیں گے فتنے کو جو ہے نا. تو اس لیے جو ہے نا اس میں جائے گا فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنِ انْتَهَوْا، بس اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یاد رکھو، ٹھیک ہے نا، تو بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بڑا بخشنے والا اور رحیم ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے. اور تم وقاتلوہم، اور تم ان سے قتال کرو، حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، اور تم ان سے قتال کرتے رہو یہاں تک کہ، ٹھیک ہے نا، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا رہ جائے. فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر اگر وہ باز آ جائیں، ٹھیک ہے نا، تو یاد رکھو فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو ٹھیک ہے نا، تو تشدد کیا ہونا چاہیے؟ سوائے ظالموں کسی پر نہیں ہونا چاہیے. فلا عدوانہ، کہ زیادتی یعنی ان پہ رگڑا دینا، سختی کرنا صرف کس پہ ہونا چاہیے؟ ظالموں پر ہونا چاہیے، باقی کسی پر نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو یہ اس میں سے آ گیا، سمجھ گئے بات کو. تو یہ فتنہ کرنے کے لیے جو ہے نا. اچھا اب اس میں سے جو ہے نا الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے کا بدلہ کیا ہے؟ حرمت والا مہینہ ہے. الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے کا بدلہ کیا ہے؟ حرمت والا مہینے. والحرمات قصاص، ٹھیک ہے نا، اور یاد رکھو کہ حرمتوں پر بھی قصاص یعنی بدلے کے احکام جاری ہوتے ہیں. قصاص پر بھی، حرمات کے اوپر بھی بدلے کے اس میں سے ہوتے ہیں. کہتے ہیں فمن اعتدی علیکم، اور جو کوئی شخص تم پر کوئی زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدی علیکم، تو تم بھی ان کے ساتھ اتنی ہی زیادتی کرو جیسے اس نے تم پر زیادتی کی ہے. مطلب اس پہ تم ظلم نہ کرنا، تم اس میں سے واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے نا. ہاں تو اس میں سے آ گیا. اب یہ حرمات کے کیا وہ تھا کہ بدلے کی کیا وہ ہوتی ہے؟ یاد رکھو کہ اس میں سے اصل میں یہ ہے کہ آپ جانتے ہو کہ جناب علی حرمت والے مہینوں کے اندر اصل میں کیا تھا؟ قتال کرنا منع تھا، ٹھیک ہے نا. تو قتال کرنا منع کیا گیا تھا. جب قتال کرنا منع کیا گیا تھا تو اب مسلمان، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا یہ اس میں سے یہ جو چیزیں تھی کہ جی کیا کریں، اگر کوئی دوسرا آپ سے قتال کرے تو اب آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ قتال نہیں کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اگر وہ تمہارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں نا تو تم بھی کیا کرو پھر اس میں سے، پھر تم ان کے ساتھ وہ کرو گے، لیکن یاد رکھ لو کہ تم نے زیادتی نہیں کرنی ہے اس میں سے. اچھا اب آ گیا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں کیا کرو؟ خرچ کرو، یعنی جہاد کے اندر راستے میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا کرو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور یاد رکھو اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو. یاد رکھو وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یعنی اپنے آپ کو خود ہلاکت میں نہ ڈالو. کیا مطلب؟ دیکھو تم جہاد کے لیے خرچ نہیں کرو گے، جہاد نہیں کرو گے، تو تم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ختم کر رہے ہو. ظاہری بات ہے کفار آپ کے مقابلے میں کیا ہو جائیں گے؟ تگڑے ہو جائیں گے اور آپ کو کیا کر دیں گے؟ مار دیں گے. تو آپ خود اصل میں اپنے آپ کو مارنے والے ہو. ان کا نہ کہو انہوں نے بڑا ہمارے ساتھ وہ کر دیا. تم خود جب نہیں وہ کرتے ہو، خرچ نہیں کرتے ہو اس کے اوپر، خود اس کی تیاری نہیں کرتے ہو، تو یہ کیا ہے؟ گویا کہ تم اپنے آپ کو خود مارنے والے ہو. وَأَحْسِنُوا، ٹھیک ہے نا، اور نیکی اختیار کرو. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو جب تک آپ کیا نہیں کرو گے، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے یہ جو ہے اس میں سے
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر تمہیں روک دیا جائے تو جو قربانی میسر ہو. یاد رکھیں ہدی کیا ہوتی تھی پہلے زمانے میں. پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ جناب جب آپ جاتے تھے حج پہ جاتے تھے تو ساتھ ساتھ جانور بھی لے کے جایا کرتے تھے. مثال کے طور پہ گائے ساتھ لے کے چلے گئے, بکرا وغیرہ لے کے چلے گئے. اس کو کہتے تھے ہدی, کہتے تھے ہدی. اور اس کے نا گلے کے اندر ایک پٹا باندھ دیا جاتا تھا, اور اس کے نا اس کے ایسے اس کے اوپر بھی اس کا جو ماتھا ہوتا تھا اس کو بھی تھوڑا رنگین کر دیا جاتا تھا کہ جناب تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ ہدی کا جانور ہے, اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. ٹھیک ہے, تو یہ پھر جب جاتے تھے اور حج کرتے تھے تو اس کے بعد اس جانور کو ذبح کرتے تھے, جس طرح ہوتا ہے کہ جی دم شکر کے طور پہ جو تھا. تو یہ کیا ہوتا تھا, ہدی ہوتا تھا. تو اگر ایک آدمی جو ہے نا, اگر کسی آدمی کو روک لیا جائے, مثال کے طور پہ راستے میں کوئی آگے دشمن آ گئے اور انہوں نے کیا کر دیا, اس کو حج سے روک دیا, تو اس کا حکم یہ ہوتا تھا کہ آپ کیا کرو, وہ جو ہدی ہوتی تھی نا اس کو آگے پہنچا دو, اس کو حدود حرم میں پہنچا دو. ٹھیک ہے نا. تو جب اس کو ممکن ہی نہیں ہے اس کے لیے, تو جب وہ حدود میں پہنچ جاتی تھی تو وہاں پہ اس کو ذبح کر دیتے تھے, اور یہاں پہ جو لوگ ہوتے تھے وہ کیا کر دیا کرتے تھے, اس کو اپنا احرام کھول دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو یہ حدیبیہ میں بھی ایسا ہی ہوا تھا. حدیبیہ کے موقع کے اوپر 7 جانور لے کے گئے تھے, تو جب وہ کیا تھا, ٹھیک ہے نا, تو اور امام حنیفہ کے نزدیک مسئلہ کی قربانی کیا حدود حرم میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے جو ہے نا, تو یہ وہ فرماتے ہیں کہ حدود حرم کے اندر وہ جانور کیا کیا جائے گا, کہتے ہیں دیکھو واتم الحج والعمرۃ للہ, اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو. فائن اخسرتم, بس اگر تمہیں اگر روک دیا جائے, احصار کا کیا مطلب ہے کہ اگر تمہیں کیا کر دیا گیا, اخسرتم تو جو ہے نا اکرم تم, یہ آ گیا. ٹھیک ہے نا. احسرا یسر احسارا فهو محسر اخسرا, یہ مجھول کا سیگا ہے. اکرما یکرمو سے اکرما جیسے. اخسرتم اگر تمہیں روک دیا جائے, فمستیسر من الهدی, تو جو قربانی میسر ہو. ٹھیک ہے نا, وہ اس کو کیا کرو, پیش کرو. ولا تحلقوا رؤوسکم, اور اپنے سر اس وقت تک نہ منڈاؤ, حتی یبلغ الحدی محلہ, یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے. کیا مطلب, حدود حرم میں نہ پہنچ جائے. حدود حرم میں جائے گی, وہاں پہ جا کے کیا ہوگا, اس کو ذبح کرے گا, اور یہاں پہ بندہ کیا کر رہے گا, اپنا احرام کھول دے گا اور سر منڈائے گا, یعنی اس میں سر منڈائے گا اور احرام کھولے گا. فمن کان منکم مریضا, تو پس تم میں سے جو شخص بیمار ہو, او بہی عظم من راسہ, او بہی عظم من راسی, یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو, ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک, تو یاد رکھو, تو روزوں یا صدقے یا قربانی کا فدیہ دیتے ہیں. سر کو منڈانا ہوتا ہے نا, یا بال کٹانے ہوتے ہیں, منڈاتا ہے, یا بندہ کیا کرتا ہے, بال چھوٹے کرنے ہوتے ہیں. ایک بات, آدمی کے بال ہی سمجھو ایک پورے سے اگر بچوں بال بڑے, تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے, کم از کم سر کے بال کیا کرنے ہوتے ہیں, ایک پورے کے برابر کاٹنے ہوتے ہیں. یعنی اگر ایک پورے سے بال بڑے تھے نا آپ کے, ٹھیک ہے نا, زیادہ تھے سر کے اوپر, یا مثال کے طور پر جیسے بڑے بال تھے کسی رکھے ہوئے تھے, تو کم از کم کیا کرے گا, سر کے بال ایک پورے تک کاٹ لے. لیکن اگر بال ہی چھوٹے چھوٹے سے ہیں اس کے, تو ٹنڈنا کیا ہوتا ہے, ضروری ہو جاتا ہے, تو ٹنڈ کرانا. لیکن اب اس کے سر میں مثال کے طور پہ زخم ہے, یا کوئی ایسی بیماری ہے جس کے ٹنڈ نہیں کر سکتا, تو وہ کیا کرے گا. ٹھیک ہے, تو اب اس کو پھر فدیہ دینا پڑتا ہے. اگر بیماری یا کسی تکلیف سے سر منڈا نہیں پڑا تھا تو اس میں سے, ٹھیک ہے نا, تو کیا کرے گا کہ جی 3 روزے رکھے جائیں گے, یا 6 مسکینوں کو صدقہ فطر کے برابر صدقہ کیا جائے گا, یا ایک بکری قربان کی جائے گی, یہ جو ہے نا, ٹھیک ہے نا, تو 6 مسکینوں کا یا ایک بکری قربان کی جائے گی, یہ جو ہے نا. پورا کیا ہوتا ہے, پورا کیسے کہتے ہیں, فنگر ٹپس جو ہوتی ہیں, فنگر ٹپس کی جو وہ ہوتی ہیں, جو کہ آپ کی کیا ہوتے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں, فنگر ٹپس کے جو ہیں, یہ اپنی آپ کی جو ایک وہ ہوتی ہیں انگلیوں کے پورے جو ہوتے ہیں آپ کی, اس کو کیا کہتے ہیں انگریزی کے اندر, کیا کہتے ہیں, میرے ذہن سے نکل گیا اس میں سے. ٹھیک ہے نا. تو ٹھیک ہے نا, تو یہ اس میں سے, تو اتنے بال جو ہیں. اور عورتوں کے لیے بھی یاد رکھو, ٹھیک ہے نا, عورتوں کے لیے کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ 1 انچ کے برابر ہوئی. عورتوں کے لیے بھی پورے سر کے بال کیا کرنے چاہیے, ان کو لے کرنا کم از کم ایک پورے کے برابر کاٹ. عورتیں کیا کرتی ہیں, ایک لٹ پکڑ کے کیا کر لیتی ہیں, وہ اپنے بال کاٹ لیتی ہیں, ایک لٹ پورے بالوں سے, بس تھوڑی سی, اور کہتی ہیں جی ہم کیا ہو گئے, حلال ہو گئے. بچوں نہیں ہوتا اس طرح حلال. کیا ہوتا ہے, آپ پورے سر کے بال لے کر اس کو پہلے چھوٹا سا نیچے سے ٹرم کر لیں, پہلے بالوں کو اسٹریٹ کر لیں پورے سر کے بال, اور اس کے بعد کیا کریں, کسی سے کہیں, کسی خاتون سے جو آپ کیا کرتے, ایک پورے کے برابر, تقریباً ایک سے چھوٹا ہوتا ہے لیکن 1 انچ کر لو, تو 1 انچ کیا کرے, وہ نیچے سے وہ بال بالکل اسٹریٹ کیا کر لے, آپ کے بال کیا کر دے, کاٹ دے. تو اس
طرح کیا ہو گیا آپ لال ہوتے ہیں اس میں سے. مردوں کے لیے کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی سر کے بالوں میں سے ایک پورے کے برابر پورے سر کے بالوں میں سے کاٹ لیں یا کیا کریں اس میں سے, اور چوتھائی سر کا بھی جو ہے وہ آ جاتا ہے کہ چوتھائی کے برابر بھی اگر کٹ گیا سر کے بالوں میں سے جو ہے نا تو پھر بھی کیا ہوتا ہے بندہ وہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ عورتیں جو ایک لٹ کے اوپر کرتی ہیں تو وہ چوتھائی بھی نہیں بنتا نا ان کی, اس میں سے نہیں ہو رہی ہوتی. ٹھیک ہے, تو اس لیے آ گیا. تو اگر کیا ہے اگر اس کے سر میں کوئی وہ ہے تکلیف ہے تو دے دو. ففدیہ من صیام او صدقۃ او نسک, تو روزے یا صدقہ یا قربانی کا فدیہ دے دے بندہ جو ہے اس میں سے. فاذا امن تم, بس جب تم امن حاصل کر لو, فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی, تو جو شخص حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ بھی اٹھائے, حج تمتع کہتے ہیں اس کو. حج تمتع کیا ہوتا ہے کہ آپ عمرہ بھی کرتے ہو کس کے اندر, ایام حج کے اندر. ایام حج سے کیا مراد ہے, ایام حج مراد ہوتا ہے جب ذی الحج شروع ہو جاتا ہے نا اپنا محرم صفر اپنا اس میں سے شوال جب شروع ہو گیا, شوال جب شروع ہو گیا نا تو اب کیا ہو گیا, شوال ذیقعد اور ذی الحج کے پہلے 10 دن جو آتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں, ان کو ایام حج کہتے ہیں. اچھا اس میں سے ٹھیک ہے نا, تو ایام حج ہوتے ہیں وہ جو ہیں. تو ان کے اندر جو ہے نا اگر آپ نے کیا کیا, اگر آپ نے شوال میں سمجھو عمرہ کی ہے اور آپ جب ذی الحج کے اندر آپ حج کر رہے ہو, حج آپ نے حج تمتع کی ہے, آپ نے ایک ہی کیا کی ہے, آپ نے 2 فائدے اٹھائے ہیں, تمتع فائدہ اٹھایا نا, تو آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے, حج تمتع کے اندر اور حج قران کے اندر آپ کو جانور جو ہوتے ہیں نا اس کو دم شکر کرنا پڑتا ہے, جانور قربان کرنا پڑے گا آپ کو. ٹھیک ہے نا, قربانی کرنی پڑتی ہے اس کو, قربان دم شکر کہتے ہیں. حج تمتع کرو یا حج قران کرو. اور اگر حج افراد کیا, حج افراد کا مطلب ہے صرف آپ نے حج کیا ہے, عمرہ کوئی نہیں کیا آپ نے, خالی سمپل کیا کیا, تو اس میں کیا نہیں ہوتا, اس میں جانور قربان کرنے آپ کا ضروری نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, جانور دم شکر جو ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا اس میں سے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج, تو جو شخص حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ بھی اٹھائے تو فمستیسر من الہدی, تو جو قربانی میسر اللہ کے حضور پیش کرے. فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج, تو کہتے ہیں اگر ایک آدمی غریب ہے, اس کے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہیں, تو کیا کرے, تو 3 روزے رکھے فی الحج, کس کے اندر, حج کے دنوں میں, یعنی ٹھیک ہے نا حج کے دنوں میں 3 روزے رکھ لے. ٹھیک ہے نا, اور پھر کیا ہوگا, وصبۃ اذا رجعتم, اور 7 روزے اس وقت جب تم گھروں کو لوٹ آؤ, تو 7 روزے اس وقت ہے. تل کا عشرۃ کاملہ, یہ کتنے بن جائیں گے کہ کل 10 روزے ہوں گے. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام. ٹھیک ہے نا, اچھا جی, تو کہتے ہیں یہ اس آدمی کے لیے ہے, ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام, کہ جن کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں, یعنی جن کے پاس جو ہے نا, ٹھیک ہے نا, اس میں سے واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو, وَاعْلَمُوا, اور جان رکھو, ان اللہ شدید العقاب, کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. ٹھیک ہے نا, اللہ کا عذاب کیا ہے, بڑا سخت ہے. تو یہ جو ہے نا کتنے ہو گئے, تو 3 اس وقت کرنے ہوتے ہیں. اور یہ وہ بندہ کرتا ہے جس کے اوپر سے کیا ہو گیا, جس کے پاس قربانی کے پیسے نہیں تھے, تو 3 روزے رکھتا ہے. اب یہ کیا کرتے ہیں, 3 روزے کیسے رکھے جاتے ہیں, تو جن میں سے 3 روزے عرفہ کے دن تک پورے ہونے چاہیے, یعنی 7 8 9 کر لو, 6 7 8 کر لو, لیکن آخری روزہ آپ کا کب آنا چاہیے, 9. میکسیمم آپ کو اینڈ کیا ہو سکتا ہے, 9 پہ جا سکتے ہو, اس سے پہلے بھی کر سکتے ہو. ایک آدمی کو پتا ہے کہ جی میرے پاس ہدی نہیں ہے, میں جانور نہیں ذبح کر سکتا, تو حج تمتع یا حج قران والا جو ہے تو کیا کرے گا, 3 روزے پہلے کر لے اور 7 روزے حج سے فارغ ہونے کے بعد رکھنے ہوں گے اس میں سے. ٹھیک ہے نا, یہ لازمی نہیں کہ گھر آ کے رکھو, جو ہے نا وہاں پہ ہی رہتے ہوئے بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, اور حج تمتع اور حج قران کن لوگوں کے لیے ہوتا ہے بچوں, یاد رکھو, جو مکہ سے باہر سے آتے ہیں وہ حج تمتع جو حج قران کرتے ہیں, مکہ والے حج افراد کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا, تو حدود میقات میں جو رہتے ہیں نا وہ کیا کر سکتے ہیں, وہ کیا کریں گے, وہ صرف یہ کریں گے. تو ٹھیک ہے, ذالکا, یہ اس آدمی کے لیے, لمن لم یکن اہل حاضر المسجد الحرام, کہ جس کے گھر والے کیا نہ ہو, مسجد حرام کے آس پاس نہ ہو, یعنی حدود حرم میں نہ رہتے ہوں. تو حدود حرم میں جو بندے رہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ صرف اور صرف حج افراد کرتے ہیں, بس وہ حج افراد کریں گے, حج تمتع یا حج قران نہیں کریں گے اس میں سے. ٹھیک ہے نا, عام لوگ تو پاکستانی جو جاتے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں, حج تمتع کرتے ہیں. کیسے حج تمتع کرتے ہیں, آپ جاتے ہو پہلے عمرہ کرتے ہو, ٹھیک ہے, اس کے بعد احرام کھول دیتے ہو, ایسا ہی ہوتا ہے نا, پھر آپ 4 5 دن 10 دن رہتے ہو وہاں پہ, پھر اس کے بعد جب حج کے دن آتے ہیں پھر احرام باندھ کے آپ حج کرتے ہو. یہ کیا کہلاتا ہے, حج تمتع کہلاتا ہے. حج قران کیا ہوتا ہے, حج قران یہ ہوتا ہے بچوں کہ ایک بندہ گیا, اس نے جا کے پہلے عمرہ کیا, لیکن عمرہ کرنے کے بعد وہ احرام سے نکلتا نہیں ہے, بال بھی نہیں کاٹتا, کچھ بھی نہیں کرتا, لیکن عمرہ کر لیتا ہے پورا. ٹھیک ہے, عمرہ کر لیا, اب کیا آتا ہے, جب حج کے دن آتے ہیں تو اب کیا کر لیتا ہے, پھر وہ حج کے لیے وہی احرام کیا ہوتا ہے اس کے لیے, وہ حج کا بھی ہو جاتا ہے.
یہ جو ہے نا ہمارے نزدیک یہ سب سے افضل حج ہوتا ہے حج قران. اس میں پابندیاں بڑی سخت ہیں کہ دیکھو اتنے دن تک اس کو کیا رہنا پڑتا ہے, اس کے اندر احرام کی پابندیوں میں رہنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ خطرناک بھی بڑا ہے کہ ایک اگر گڑبڑ ہوگی تو دو کیا آئیں گے آپ کے دم آئیں گے, پھر دو دو بکرے جائیں گے آپ کے. کیونکہ ایک کیا آئے گا, اگر تھوڑی سی گڑبڑ کی ہے مثال کے طور پہ آپ نے بال کاٹ لیے اپنے, تو اب آپ کیا ہو گئے ہیں, دو دم دیں گے آپ. دو دم کیسے دیں گے کہ جی ایک عمرے کا اور ایک, کیونکہ آپ عمرے سے ابھی تک پورے طرح سے کیا نہیں ہوئے تھے, حلال نہیں ہوئے تھے, تو اس کو حج قران کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے آ گیا, ٹھیک ہے. تو یہ اس میں سے وہ پوری کی پوری وہ آ گئی ہے اس میں سے. تو پھر انشاءاللہ جو ہے اس کو آگے دیکھیں گے. میں نے ابھی تک نہیں کیا, نہ میں نے حج کیا نہ میں نے عمرہ کیا ہے, نہ میں نے حج کیا نہ عمرہ کیا ابھی تک. انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے انشاءاللہ جو ہے